السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، کل کے درس میں ہم نے مجاہدہ کا معنی اور مفہوم سمجھا تھا۔ مجاہدہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم مجاہدہ سے متعلق، اس کی اہمیت و فضیلت سے متعلق 6 اہم باتیں معلوم کریں گے۔ مجاہدہ کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے دین میں آگے بڑھنے کی، تو اسے ہم کو صلہ کیا ملے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے متعلق تقریباً 6 آیتیں ذکر کی ہیں۔ انہی 6 آیتوں کی روشنی میں 6 باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی آیت ہے، اس کا موضوع ہے راہ نجات حاصل کرنے کی کنجی مجاہدہ ہی ہے۔ مجاہدہ کے بغیر، کوشش کے بغیر راہ نجات نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، نفس خواہشات اور شیطان کے خلاف جد و جہد کریں گے، ہم ضرور انہیں اپنی سیدھی راہ پر گامزن کریں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ رہیں گے، قیامت کے دن اللہ کے محسنین بندوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ہدایت، رہنمائی اور اللہ کی رحمت اور معیت محض دعووں سے حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہم سے بڑا اللہ کا قریبی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے دعوے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے جد و جہد کی شرط لگائی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حقیقی کامیابی عملی جد و جہد اور اللہ سے توفیق مانگنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات اس باب سے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے جو رکھی ہے، وہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے، جس کا موضوع ہے بندگی کا اختتام موت تک ہے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے، بندگی ہے، اور بندگی کا خاتمہ آخری دن تک، موت تک، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا تب تک عبادت ہے۔ یہ زندگی کا مقصد وہی ہے۔ کھانا کمانا یہ تو ضروریات ہے، روزی روٹی حاصل کرنا ہماری دنیاوی ضرورت ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ آج لوگوں نے ضرورت کو آگے کر دیا، مقصد کو پیچھے کر دیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ عبادت کرنا ہے کب تک؟ موت تک۔ یعنی اسلام میں عبادت وقتی اور موسمی نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ پوری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اس کو پوری زندگی نہیں نبھائیں گے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری آیت جو امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت رکھی ہے، اس کا موضوع ہے عبادت الہی خلوص اور مکمل انہماک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ۔ کہ آپ نماز میں آئے ہیں تو آپ کا دل ادھر ادھر نہ رہے، آپ کا دل موبائل کے میسج کی آواز کی طرف نہ جائے، آپ کا دل ادھر ادھر نہ بھٹکے، مکمل طور سے آپ تیار ہو کر ایکٹو ہو کر آئیں۔ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار موبائل بجتا ہے لیکن اس کو بند ہی نہیں کرتے۔ بھئی تھوڑی قربانی دو، گھر میں رکھ دو، یا اس کو جو ہے سوئچ آف کر دو، یا اس کی آواز بند کر دو۔ بار بار جو اس کی آواز آتی ہے نا، آپ کے ساتھ سارے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام ذکر کرتے رہو اور مکمل اسی کے ہو کر کے رہو۔ یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نفس کی اصلاح اور عبادت میں لگن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر مکمل اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب تک وہ عبادت میں ہے تب تک اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، دونوں طرف ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی آیت جو رکھی ہے، اس کا موضوع ہے آپ کی ذرہ برابر محنت اور کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جو ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی متعلق آیت جو ذکر کی ہے ہم سب کو یاد ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پالے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنا یہ بہت عظیم کام ہے۔ جیسے گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ویسے نیکی اللہ رب العالمین کی رحمت تک ہم کو پہنچاتی ہے۔ اور مجاہدہ کے ہر چھوٹے بڑے لمحے، ہر تھکن اور ہر جد و جہد کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہے گا۔ جو بھی آپ کوشش کرو گے اتنی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک مقام پر کہ قیامت کے دن جب گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میرے اور ان کے درمیان دوری ہو جاتی، میرے اور گناہوں کے درمیان۔ جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، سلام اللہم باعد بینی و بین خطایا،
اس کے متعلق قرآن میں آیت موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ پانچواں جو موضوع ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے سورہ مزمل سے، اس کا عنوان ہے، پانچویں جو آیت ہے اس کا موضوع ہے نیکی کا ذخیرہ پہلے خود اپنے لیے کرو۔ نیکی کا ذخیرہ پہلے کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے۔ مجاہدہ پہلے اپنے لیے، پھر دوسروں کے بارے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ بری عادت ہے۔ اصل سرمایہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہے جو انسان آخرت کے لیے اپنے عمل کے ذریعہ بھیجتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ کل کی بات مجھے یاد آئی کہ یہ ترجمہ قرآن سمجھنا اور پڑھنا گھروں میں سسٹم اس کا ہونا چاہیے۔ ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے دل آدمی کا چینج ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک اللہ کی طرف سے ہدایت داخل ہوتی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ چھٹا جو موضوع رکھا ہے وہ اس آیت سے ماخوذ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ چھٹا موضوع ہے اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ اس سے متعلق جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے آیت رکھی ہے کہ آدمی کا جب یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ ہر عمل دیکھ رہا ہے تو کوشش کرے گا کہ اچھے عمل کرے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، برائی بھی دیکھ رہا ہے اور نیکی بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ بقرہ میں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے۔ جو کچھ نیکی کے طور پر خرچ کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہر پوشیدہ عمل، خرچ، کوشش، دعا، حتیٰ کہ نیت بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اگر بندہ نیت بھی کر لے، کسی وجہ سے نیکی نہ کر سکے، اللہ اس کو اجر دے دیتا کہ بندے نے پختہ ارادہ نیت کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ عبادت اور اطاعت یہ موت تک لازم ہے۔ انسان کو ساری کی ساری عبادتیں خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے، ذرا برابر بھی قیامت کے دن کوئی بھی نیکی اور کوئی برائی ضائع نہیں ہوگی۔ جو آدمی نیکی کرے گا بدلہ پائے گا، برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ امام سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اپنے نفس سے جو ہے مجاہدہ کیا، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے نہیں، نفلی نمازوں کی جو عادت ہو گئی، تہجد وغیرہ کی، اس کے بعد جو ہے مجھے پوری توفیق ملی، یعنی جس طرح سے چاہتے تھے۔ کوشش کرنے کے بعد فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض تو کبھی معافی نہیں ہے، لیکن نفلی عبادتوں میں جو ایک جذبہ جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح ایک ماحول ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے حساب سے بیان کیا کہ میں نے 20 سال تک کوشش کیا کہ مکمل طور سے پابندی سے اچھے سے فرض کے علاوہ نفلی بھی عبادتیں ہوتی رہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا مجاہدہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرے کہ تیری ذمہ داری ہے اللہ کی اطاعت کرنا، نفس پر دباؤ بنائے کہ نفس اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن ہر وقت اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، کبھی اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے، کبھی اپنے نفس سے لڑتا ہے، یعنی کبھی اللہ کی عبادت کے لیے اس کو تیار کرتا ہے اور کبھی برائیوں سے روکنے کے لیے اس پر دباؤ بناتا ہے کہ اپنے نفس کو برائی سے روکے اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ اس کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس کا مجاہدہ بندے پر سب سے مقدم اور سب سے اہم ہے۔ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، نفس کو شر سے بچانا اور اس کی شرارتوں کو ختم کرنا، اللہ سے دعا مانگ کر کے اور کوشش کر کے، یہی اصل ہدایت کی راہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلیفہ بننے کے بعد کہا میری نیند، میرا آرام، یہ خواہشات، یہ سب کچھ دوسرے نمبر پہ، سب سے پہلے نمبر پہ ہماری جو ذمہ داری ہے اللہ کی رعایا کی جواب دہی کا مجاہدہ۔ اللہ کی جو رعایا، جو ہماری رعایا ہے، جس پر ذمہ دار مجھے بنایا گیا ہے، اس کا پورا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ہم صرف اپنے آرام کو دیکھیں گے، اپنے آسائش کو دیکھیں گے تو ذمہ داری ادا نہیں کر پائیں گے۔ وہ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیشہ ہمیں اسی بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ذمہ داری میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے 40 سال تک تقریباً مسجد نبوی میں بیٹھ کر ابن حدیث میں مجاہدہ کیا، 40 سال تک وہ حدیث کا درس دیتے رہے، اور یہ جو درس انہوں نے دیا بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوا۔ 20 سال 40 سال تک درس دینا اور لوگوں کو حدیث کی باتیں سکھانا اور حدیث کا درس دینا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ بڑی مشکل کام، بہت مشکل کام۔ 40 سال تک مسلسل ایک ٹائم پہ آنا، تیاری کر کے آنا، دیکھ کر کے پڑھ کر کے آنا، اور ان کے بارے میں باقاعدہ خوشبو لگا کر کے آتے تھے، اچھا لباس پہن کر کے آتے تھے حدیث کی تعظیم میں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے
جس طرح ہم دنیا کے بارے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے کمائے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی، دنیا کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، اسی طرح جنت بھی اللہ کی بڑی قیمتی ہے، اللہ کی جنت کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے، زندگی نام ہے ایک جہد مسلسل کا فنا، زندگی نام ہے ایک جہد مسلسل کا فنا، راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد، راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد۔ کہ اگر مسافر کا بہت لمبا سفر ہو اور وہ ہمیشہ آرام کی سوچے تو اس کا سفر تو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ یعنی آدمی جب سفر میں نکل گیا نا تو اس کو اپنی منزل کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کو تھوڑا آرام کر کے پھر نکل جانا ہے۔ لیکن اگر مکمل چاہے گا کہ میں پوری نیند کر لوں، پورا آرام ہمیں مل جائے اور سفر بھی مکمل ہو جائے، تو آسان کام نہیں ہے، کبھی گاڑی چھوٹ جائے گی، کبھی جو ہے کچھ اور حادثہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد۔ یہاں زندگی میں مکمل سکون تو نہیں مل سکتا، اصل سکون انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا تو ہمیں قبر کے بستر پہ مل جائے گا۔ قبر میں جو بستر ہوگا نا جنت کا بچھونا، وہیں سے سکون کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمارا شروع کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں گی تو پل صراط اور ہوتے ہوئے حساب و کتاب ہوتے ہوئے پھر حقیقی سکون کی جگہ جنت تک اللہ ہم کو پہنچا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں جو ہے بتانے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔